ناظرین کرام، ہر انسان کی زندگی میں چند ایک شخصیات اس طرح سے پراسرار ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی پوری کی پوری نشیب و فراز اور بالکل ہی مختلف زندگی کی طرح وہ گزری ہوئی ہوتی ہیں، جن کو بھلانا بالکل ہی یکسر ناممکن ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملانے کی کوشش کریں گے کہ جس کی پوری زندگی ایک ایسے دار و مدار کے گرد گھومتی ہے کہ جس دار و مدار کے گرد گھومنا میرا اور آپ کی جیسے کروڑوں اربوں انسانوں کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس میں گرنا اور اس میں گھومنا صرف چند لوگوں کے حصے میں ہی آتا ہے۔ جی ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں اولیاء کرام اور جنات کی، کہ جن کی صحبت میں رہنا، جن سے روحانی فیض حاصل کرنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اور پار لگانے میں صرف چند لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن ان چند لوگوں میں کچھ خوش نصیب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی ایسی شخصیات کے ساتھ ان کا دوستیاں، ان کی یاریاں، ان کی نسبتیں ہو جاتی ہیں کہ جو ہر کام میں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور کبھی ان کو وہ گرنے نہیں دیتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو شخصیت اپنی پیدائش سے لے کر ابھی تک جتنی بھی اس کی زندگی گزری، وہ ایسی دار و مدار کے گرد گھومتی ہے کہ یا تو اس میں اولیاء کرام اور روحانی شخصیات ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ جنات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پہ بیعت بھی کی، آپ کی صحابیت کی بیعت بھی کی اور صحابہ کرام کا دور بھی دیکھا، اور وہ پاک و مقدس دور جس نے دیکھا ہو، اس کی صحبت میں رہنا کیا ہی اونچی اور شان والی بات ہوگی۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک بچہ جس کی پیدائش ایک گھر میں ہوتی ہے، 13 رمضان المبارک کی سحری کا وقت تھا، قدیمی آبائی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح طور پہ یہ یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات موجود ہوتے ہیں اور ہر وقت وہ ذکر، اذکار اور وظائف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے شعور سے قبل اسے بس اتنا یاد تھا، کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ اس کو بلاتے، اس سے کھیلتے، اسے میٹھی چیزیں دیتے، اور بعض اوقات والدہ مرحومہ بھی اس کی خود حیران ہو جایا کرتی تھیں کہ یہ کس طرح کے واقعات اس بچے کے ساتھ اور ہمارے گھر میں رونما ہوتے ہیں۔ بقول والدہ مرحومہ کے کئی بار ایسا ہوا کہ اسے کو جھولے میں ڈالا گیا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ جھولے سے غائب ہوتا تھا اور آنکھ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھولے میں دوبارہ سے آ پڑا ہوتا تھا۔ بہت پریشان ہوتی تھیں، کئی گھنٹے وہ رو رو کر بدحال ہو جایا کرتی تھیں، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھولے میں دوبارہ سے پلٹ آیا کرتا تھا۔ اس کا لباس اس طرح زیب تن ہوتا تھا کہ جس میں طرح طرح کے بیل بوٹے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور منہ میں کوئی نہ کوئی چیز میٹھی اس کے لگی ہوئی ہوتی تھی اور جس کو وہ چبا یا چوس رہا ہوتا تھا۔ یہ معمہ کتنے ہی دل حل نہ ہوا، اس طرح کے انوکھے واقعات اس کی زندگی میں پے در پہ ہوتے رہے۔ کبھی اس نے زندگی میں اپنے لڑکپن کے دنوں میں بستر پہ کبھی پیشاب یا اجابت نہ کی تھی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا، یا پھر دوست جنات اس کی حاجت کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ماں ہمیشہ حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، اس کے غسل دینے سے پہلے ہی کس نے نہایت چمکدار کر کے سرما لگا کے اس کو بٹھا دیا، کس نے اس کو خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت اس کی کون کرتا ہے۔ اسی اثناء میں وہ سوتا رہتا، کبھی وہ والدہ سے تو کبھی کسی غیر مروئی مخلوق سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ بھوک ہونے کی وجہ سے وہ جب بھی روتا، اس کی والدہ اکثر اس دوران کاموں میں مصروف ہویا کرتی تھیں۔ وہ جب بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو کھلانے کو یا پینے کو پہنچتی تھیں تو وہ اس وقت تک کھا پی کے پرسکون اور گہری نیند سو چکا ہوتا تھا۔ یہ بچہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد خود سناتا ہے کہ اس کو والدہ نے یہ واقعات سنائے تھے۔ اگر کوئی بچہ اس بچے کو مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا، یا پھر کوئی غیبی مدد اس کے لیے یاد تھی اور اس کو ان بچوں سے بچاتی، اور جن بچوں کو مار پڑ جن کے جسموں پہ ضرور تھپڑوں کے نشان ہوا کرتے تھے، جو ایک غیر مرئی سی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس بچے کو جب بھی کوئی جھڑکتا، حتیٰ کہ محبت سے بھی اس کو جھڑک دیتا، تو اس شخص کو ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا تھا۔ پھر خواب میں اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے دوست کو نہ مارا کرو، اس لیے کہ ہم تمہارا نقصان کریں گے۔ والدہ بتاتی ہیں
کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار اس بچے کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے۔ وہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا ان کے ساتھ، لیکن پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ظاہرہ بچے کو جب ماں نظر نہ آئے گی تو وہ روئے گا۔ جب زیادہ رویا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بچہ غائب تھا۔ ان لوگوں کو نظر نہ آیا تو اب وہ پریشان حال کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، لیکن بچہ ان کو نہ ملا۔ وہ حیران و پریشان دور 3 گلیاں پیچھے ان کے اپنے گھر میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بچہ ان کے آگے جھولے میں اپنے گھر میں کھیل کود رہا ہے۔ اب ان کی ماں نے، جس کو طرح طرح کے خواب بھی آتے تھے اور جن کو اس چیز کا حتی الامکان کئی دفعہ ان کو انکشاف بھی ہو چکا تھا، یہ بچہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے بال کو ٹال مٹول کر دیا۔ اب آگے چل کے والدہ کو کئی بار خواب میں بھی یہ ظاہر ہوا کہ کوئی جن ہیں، حاجی صاحب ہیں، وہ بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے۔ والدہ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب کے بارے میں مزید آگے چل کے آپ کو گفتگو مزید تفصیل کے ساتھ ملتی رہے گی۔ کرتے کراتے وہ اپنے لڑکپن سے بچپن میں پہنچا اور پڑھتے پڑھاتے وہ 8ویں جماعت تک آ گیا۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے ویڈیو برات ملتی رہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب بچہ 8ویں جماعت میں آتا ہے۔ 8ویں جماعت میں ایک رات حاجی صاحب نے، یہ حاجی صاحب وہی ہیں جو ان کی والدہ کی خواب میں بھی آتے تھے اور اس بچے کے ساتھ بھی وہ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اب بچے کی خواب میں آتے ہیں، جب وہ 8ویں جماعت میں ہے تو اس کو آگے جگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو۔ حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے جیسے کوئی جہاز ہو۔ ان کی گردن پہ پروں کو پکڑ کر وہ بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کیا، اتنے اونچے اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے، پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، وہاں مجھے چھوڑ دیا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہوں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب وہاں پہ بٹھا کر مجھے چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو سن کے آپ حیران اور پریشان بھی ضرور ہوں گے۔ وہاں پہ ایک صحابی جن سے ملاقات بھی ہوئی ان کی، وہ بہت دیر تک اس آیت کو سارے مجمع کے ساتھ پڑھتے رہے، پھر لذیذ کھانے لائے گئے اور اس کو کھایا گیا۔ آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور اب تک ان کی شفقت، محبت اور فیضان ان بزرگوں پہ جاری و ساری ہے۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا، یہ قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، جب بھی مجھے بلانا ہو سانس رو کر اسے پڑھنا شروع کر دینا اور تصور میں اس کا خواب مجھے بخش دینا، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جو آئندہ انشاءاللہ آپ کو سننے میں ملتے رہیں گے۔ اس آیت کا پہلی بار تجربہ چند دن کے بعد ہی کرنا ہوا۔ جب 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا، بورڈ کے دفتر سے رزلٹ چند لوگ لائے اور رقم لے کر رزلٹ دیتے۔ رقم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، رقم لیتے اور رزلٹ بتا دیتے تھے۔ رقم کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں جاگیردار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا برا ہجوم ہونے کے بعد صبح 9 بجے سے 3 بج گئے لیکن ابھی تک میرا نمبر نہ آیا تھا۔ اچانک صحابی بابا، جن بابا کی مجھے یاد آئی، میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہیں آج سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی جن بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ صحابی بابا کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی رزلٹ ہے، اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا، تسلی دی، ماتھے پہ بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ دیا جو اس وقت بہت اہمیت رکھتا تھا۔
کہا کہ کوئی چیز کھا لینا اور غائب ہو گئے۔ یہ بابا جی کی دنیا اور لامحواتی کی دنیا، لاہوتی کی دنیا کا پہلا واقعہ تھا۔ اس دنیا میں صحابی جن بابا سے ملاقات کا پھر اس وقت سے لے کر آج تک نامعلوم کتنی بار صحابی جن بابا سے محبت، راز و نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔